اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 15 اکتوبر اتوار کا دن اور 11:01 شاید ہونے والا ہے، اور اچھا پورے 11 ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پر آج اپنی نیندوں کو قربان کر کے اور آج وہ خاص والا ناشتہ چھوڑ کے اور یہاں پر ہم جمع ہیں الحمدللہ۔ آج کا جو پروگرام ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو موضوع مل چکا، اور پاکستان کی فلمی صنعت کے نشیب و فراز یعنی کہ عروج و زوال، مزید کوئی تاخیر کیے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور اب مائک جو ہے وہ میں افتخار ملتانی بھائی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معزز مہمان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب تشریف لائیے صاحب، آئیے جناب تشریف رکھیے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تعارف کا۔ تعارف کرانا اصل میں فراست بھائی کا ہی کام ہے، میرے بس کی تو چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں وہی کرا سکتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو علم بھی بہت ہوتا ہے، ان کی کو اللہ نے روانی بھی دی ہے۔ میں تھوڑے سے قواعد بیان کیے دیتا ہوں حضرت کے بارے میں، باقی تعارف تو جب مقرر بات کرتے ہیں تو اس سے اچھا تعارف تو کوئی بھی نہیں ہوتا، تعارف تو وہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں، اب ان کے تعارف میں تھوڑی سی انہوں نے کہا ہے مختصر کرنے کو، لیکن ان کا تعارف اتنا زیادہ ہے۔ آرکیٹیکٹ ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، مورخ ہیں، محقق ہیں، صحافی ہیں، اور ہر فیلڈ میں اتنا معتبر نام ہے کہ ہر ایک کا تھوڑا سا بھی تذکرہ کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جناب نے داؤد کالج آف انجینئرنگ سے ایم اے کیا، صحافت میں ایم اے کراچی یونیورسٹی سے کیا، وہاں سے بی ٹیک کیا آرکیٹیکچر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 2022 میں مقامی اردو جامع فنون سے پاکستان میں اردو فلمی صنعت پر پی ایچ ڈی کیا۔ اچھا یہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں میرا خیال ہے پی ایچ ڈی، مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب کے علم میں کوئی اور ہوگا تو ہوگا، کم از کم پاکستان میں کوئی اس موضوع پہ پی ایچ ڈی میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً 16 یا اس سے کچھ زائد، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے سیاسی وڈیرے آپ کی سب سے پہلی کتاب تھی شاید، اور یہ ایسی کتاب تھی جس نے یہاں پہ ایک مستقل ٹرمینالوجی کو جنم دیا ہے، سیاسی وڈیرے۔ یہ سیاسی وڈیرے کا جو لفظ ہے یہ جناب کی کتاب سے ہی پاکستانی سیاست میں پہلی بار متعارف ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستانی سیاست میں ناکام سازشیں، قائد لیاقت علی خان کے قتل پہ بھی کتاب ہے، قائد اعظم کی ازدواجی زندگی پہ، مطلب بہت ورسٹائل قسم کا موضوع ہے۔ تو ان کے علاوہ شاعری کا مجموعہ تعلق بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کا نام لیں تو پاکستان کرونیکل ایک ایسی چیز ہے جس کا نام لیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اچھا پاکستان کرونیکل جو ہے وہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنا ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے مصنف بھی ہیں، 20 سال کی محنت کا وہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ انسائکلوپیڈک اکاؤنٹ آف پاکستان ہسٹری، بالکل صحیح کہا تھا جس نے بھی کہا تھا، چونکہ اس میں ہر موضوع پر تقریباً 4000 سے زائد تصاویر ہیں۔ 1947 سے لے کر 2010 اور پھر 11 تک کی وہ ایک مستقل ڈائری ہے جس میں تمام موضوعات کو کور کیا جاتا ہے۔ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور بین الاقوامی معیار کا کرونیکل پاکستان میں تو بہت گنتی کے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کرونیکل جو ڈاکٹر صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات اگر میں پھر کرنا چاہوں تو وہ بھی بڑا مشکل ہے، اور وہ ہے اردو لغت بورڈ کے مدیر اعلیٰ ہونا۔ لغت سازی یا لغت نویسی سے اگر کسی کا کوئی تعارف ہے تو وہ جانتا ہے یہ کس قدر دقیق رسی کا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں ایک دفعہ ڈاکٹر تاثیر نے کہا تھا کہ اس میں ہندی کی چنتی اور بال کی کھال نکالنا عیب نہیں، ہنر ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ لفظوں کے شیڈ پہچاننا ایک عام طالب علمانہ ضرورت کے لیے ہمیں تو ڈکشنری چاہیے نا، لیکن جو مرتب کر رہا ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ اس کو حوالوں کے لیے بھی چاہیے، قانون کے بھی چاہیے، تو اس سارے کو کور کرے، ایسے نہیں مطلب یہ کہ کچھ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نیما تاثیر صاحب نے ایک ڈکشنری پہ کہا تھا کہ اس میں کسی نے لکھ دیا تھا
ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے جب بنائی تھی تو انہوں نے اس میں کہا کہ انہوں نے ٹیون کے معنی لکھ دیے سرگم. بھائی سرگم 5 سروں کا مجموعہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور ٹیون جو ہے دھن جسے ہم کہتے ہیں یا لے یا طرز، وہ ایک الگ چیز ہے. کیا آپ نے مکس کر دیا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے یہ کوئی سخت علمی بحث نہیں ہے، مگر ڈکشنری میں مضمون اور ہو بھی کیا سکتا ہے. آخر یہ توقع تو نہیں کی جائے گی نا کہ کیٹ کے معنی پہاڑ لکھے ہوئے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ اس کا مدیر ہونا، مدیر اعلیٰ بھائی ڈاکٹر صاحب کا جگر جانتا ہے انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا، ہم تو نہیں تعارف کرا سکتے اس بات کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل کے بھی صدر رہے، کوئز ایکسیلنسی ایوارڈ بھی حاصل کیا. 2020 میں ریڈیو پاکستان سے بہترین نعت گو اور قومی نغمہ نگار کا ایوارڈ بھی حاصل کیا. پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سارے اسکرپٹ لکھے، خاص طور سے معلومات عامہ کے اور انسائکلوپیڈک. اس کے علاوہ 14 اگست 2023 میں حکومت پاکستان نے آپ کے تمغہ امتیاز کا بھی اعلان کیا تھا. اب تعارف بہت لمبا ہو جائے گا، کسی صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں اور بڑا عجیب شعر ہے. مطلب میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میں اس کو سوچتا ہی رہتا ہوں یہ کس طرح کا شعر ہے. میں نے ایسا شعر کبھی نہیں سنا. زندہ رہنا عجب ہنر ہے عقیل، زندہ رہنا عجب ہنر ہے عقیل، ڈاکٹر صاحب کا شعر ہے. یہ ہنر عمر بھر نہیں آتا. کیا شعر ہے صاحب، سوچتے ہی رہیے اس کو. لیکن یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب جیسے شخص ہمہ جہت یہ شعر کہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اس میں بزم مکالمہ میں پھر کوئی نشست رکھیں گے. اب میں مائک ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ اس عزت افزائی کے لیے اور اس بھرپور تعارف کے لیے. ایک دو چیزیں کریکٹ کر دوں کہ یہ میرا جو مقالہ ہے یہ فلمی صنعت کی تاریخ کے تعلق سے تو پہلا مقالہ ہے، لیکن فلم کے تعلق سے ایک پی ایچ ڈی ہو چکا ہے پہلے جو پاکستان کی فلمی شاعری پر مبنی تھا، لیکن وہ بالکل مختلف موضوع تھا. اس میں انہوں نے مختلف جو شاعر ہیں تنویر نقوی اور قتیل شفائی اور فیاض ہاشمی اور حزین قادری بے شمار، تو ان سب کی شاعری کا جائزہ لیا تھا اور فلموں کا تذکرہ تھا کہ کس فلم میں کون سا نغمہ کس شاعر کا ہے. تو اس پر ایک پی ایچ ڈی ہو چکا ہے پہلے، اور ایک ایم فل ہوا ہے پہلے ریاض شاہد پر، اور یہ بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ہدایت کار کو موضوع بنایا گیا مقالے کا، اور بہت ہی بھرپور. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسے سفر کرتی ہیں چیزیں. ناقدری دیکھیں کہ جن صاحب نے وہ مقالہ لکھا انہوں نے بڑے شوق سے وہ جا کے شان کو پیش کیا کہ آپ کے والد پر یہ مقالہ میں نے لکھا ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر آ گیا اور وہاں سے مجھے ملا. یعنی اس نے ایک تو یہ ہوتا نا کہ چلیے ایک مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس کتاب کو، لیکن میرے باپ کے بارے میں اگر ایک بڑا مقالہ لکھا گیا اور وہ ان پبلشڈ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری کاپی، وہی 6-8 کاپیاں جو بنتی ہیں یونیورسٹی میں جمع کرانے کے لیے، اتنی بنی ہوں گی، 2-4 زیادہ بن گئی ہوں گی، لیکن مطلب 10-12 سے زیادہ کاپیاں اس کی دنیا میں وجود نہیں رکھتی. اس میں سے ایک کاپی آپ کو ملی اور آپ کے والد کے بارے میں، اور آپ نے اس کو، ٹھیک ہے اس کا شعبہ نہیں ہے لیکن نہیں وہ بعد میں پھر رابطہ بھی ہوا میرے اس کے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے، اور اس نے کہا کہ میں نے کہیں ایسے ذکر کیا تو اس تک پہنچی چھوٹے بھائی تک. اس نے کہا کہ مجھے چاہیے، میں رکھوں اس کو سنبھالوں گا. وہ شان بھائی کو تو کوئی اس کی قدر نہیں تھی. تو اس طرح بھی ایک بات تصحیح اس کی کر دوں کہ پاکستان کرونیکل کا آپ نے کہا 2011 تک، تو اس پر جو ایڈیشن بازار میں ہے وہ 2018 تک ہے، اور 2023 تک کا کام میں مکمل کر چکا ہوں. جون جولائی تک کا ہو چکا ہے. ظاہر ہے وہ وقت آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ بھائی جون تک کر لیا ہے تو اگست تک کر لیں، تو ستمبر تک بھی شامل کر لیں، تو وہ اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی پروسیس میں ہے، لیکن 18 والا ایڈیشن جو ہے وہ بازار میں موجود ہے. بہت شکریہ. اب میں یہ اصل میں کوئی علیحدہ سے مضمون نہیں ہے، یہ اسی مقالے کا حصہ ہے جو کنکلوژن والا حصہ ہوتا ہے مقالے کا، جس میں کنکلوڈ کرتے ہیں ساری چیزیں. یہ وہ چیپٹر ہے اور یہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اسی میں پورے مقالے کو ایک طرح سے ہم اختصار کے ساتھ سمرائز کر لیتے ہیں اور اس کو
وہ تلخیص ہوتی ہے گویا یہ پورے مقالے کی. اچھا میرا جو مقالہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 1896 سے, اور جبکہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا, تو یہ جو اس سے پہلے کے 50 سال ہیں, یہ مقالے کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا جو جس موضوع پہ بھی آپ کام کریں تو اس کا پس منظر ضرور بیان کریں. یہ نہیں ہے کہ اچانک 47 میں فلمی صنعت اگائی کہیں سے. تو 1896 میں پاکستان میں یا بر صغیر میں پہلی مرتبہ فلم دکھائی گئی, جو کلکتہ میں ایک فرانس کے 2 بھائی جا رہے تھے آسٹریلیا, تو ان کا اسٹے تھا 10-15 دن کے لیے کلکتہ میں. تو وہاں پر انہوں نے بامبے سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے وہ بحری جہاز سے, تو بامبے میں اسٹے کیا انہوں نے. تو واٹسن ہوٹل میں انہوں نے وہ پہلی مرتبہ پردے لگا کر فلم دکھائی, اور ایک آنا 2 آنا اس کا ٹکٹ رکھا انہوں نے. تو یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان کے لوگ فلم کے نام سے آشنا ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر 1904-05 میں خود یہاں پر بھی فلمیں بننی شروع ہوئیں, چھوٹی چھوٹی ریلز, جیسے نیوز ریلز ہوتی ہیں. یہ ہماری نیوز کاسٹ بہت نیوز اینکر بیٹھی ہوئی ہیں, تو نیوز ریلز جیسے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی 2 منٹ کی 3 منٹ کی, اس طرح کی بنا کرتی تھی, اسی کو وہ فلم کہتے تھے, اور وہ دکھائی جاتی تھی سینما گھروں میں. مثلاً ایڈورڈ ہفتم کی تاج پوشی, یا کوئی باکسنگ کا مقابلہ, یا کوئی اس طرح کی چیزیں. تو وہ پھر 1913 میں پہلی دفعہ برصغیر میں فلم بنی, جس کی کوئی کہانی تھی, دادا صاحب پھالکے نے بنائی تھی, اور اس کا نام تھا راجہ ہریش چندر. یہ دیومالائی کہانی تھی, جو انڈین مائتھولوجی جو ہے اس کے ایک کریکٹر کی داستان حیات تھی. تو وہ بہت مقبول ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے وہ مائتھولوجی پر مبنی تھی. اور اس کے بعد وہ خود یعنی دادا صاحب پھالکے نے بھی مزید 30-40 فلمیں مزید بنائیں, اور اس زمانے میں ایک کریز شروع ہو گیا. پھر 1924 میں یہ جو ہمارا خطہ ہے, تو لاہور میں پہلی مرتبہ خاموش فلم بنی. تو 1931 تک یہ سلسلہ چلتا رہا خاموش فلموں کا. 1927 میں ہالی ووڈ میں پہلی بولتی فلم بنی تھی, جیز سنگر. تو اس کے بعد پھر وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ ہندوستان بھی آیا, اور پھر یہاں بھی لوگ متوجہ ہوئے کہ بولتی فلم بنائی جائے. تو عالم آرا جو تھی وہ پہلی فلم تھی جو بامبے میں بنی تھی. اور پھر 1932 میں لاہور میں بھی بولتی فلمیں بننا شروع ہوئی. تو یہ اصل میں سب سے زیادہ میری جو محنت ہوئی ہے وہ انہی 2 چیپٹرز پہ ہوئی ہے, کہ جو خاموش فلمیں لاہور میں, یعنی پنجاب کا جو سرکٹ تھا, کیونکہ جو ہمیں ہندوستان سے کتابیں ملتی ہیں وہ انڈین فلم انڈسٹری کو کور کرتی ہیں. جو ہمارے لاہور کی فلم انڈسٹری تھی, اس کے بارے میں مواد بہت بکھرا ہوا تھا, اور آپس میں بہت تاریخوں کا کنفلکٹ تھا, بہت چیک کرنا پڑ رہا تھا بار بار اس کو, کہ پھر اس میں جو سب سے اتھینٹک کتاب تھی اس کو ایک طرح سے رہنما بنایا, اور پھر باقی سب حوالے دیے میں نے کہ فلاں کتاب میں یہ ہے, فلاں میں یہ ہے, فلاں میں یہ ہے. تو 1947 تک وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 47 میں یہ ہوا کہ ہمارے کچھ ٹیکنیک کار جو ہیں وہ انڈیا چلے گئے, جو ہندو یا سکھ وغیرہ تھے, اور وہاں سے ایک کھیپ شوکت حسین رضوی جیسے لوگ وہ پاکستان آ گئے. تو یہ ایک نئی مطلب ٹرانسفارمیشن ہوئی لاہور میں. فلمی صنعت کی 5 اسٹوڈیوز تھے, وہ بالکل ہی مطلب تباہ حال تھے, ایکوپمنٹ وہاں سے چوری ہو گیا تھا. اور بہرحال وہ پھر الاٹ ہوئے, کچھ شوکت حسین رضوی کو ہوا الاٹ, تو انہوں نے اپنے اور نور جہاں کے نام پہ اس کا نام شاہ نور اسٹوڈیو رکھا. ملکہ پکراج کو الاٹ ہوا ایک اسٹوڈیو, کیونکہ وہ بھی انڈیا میں 3-4 فلمیں بنا چکی تھیں. تو اس طرح سے یہاں پر جو انڈیا سے جو ہجرت کر کے آئے تھے لاہور, خود اس میں پنجاب کے لوگ بھی تھے اور اردو اسپیکنگ لوگ بھی تھے, جیسے شوکت حسین رضوی تھے. تو ان سب کو الاٹ ہوئے, اور انہوں نے اثر نو یہاں پر فلمی صنعت کا آغاز کیا. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. اب میں آپ کو یہ جو اس کی تلخیص ہے وہ سناتا ہوں. 1947 میں پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو پاکستان میں صرف ایک شہر ایسا تھا جہاں فلمی صنعت اپنا وجود رکھتی تھی, اور جو ہندوستان کے شمالی فلمی سرکٹ کا مرکز تھا. یہ شمالی سرکٹ
پشاور سے بہار تک پھیلا ہوا تھا۔ لاہور میں 14 خاموش فلمیں کے بعد جب 1932 میں متکلم فلموں کا دور شروع ہوا تو 1947 تک مجموعی طور پر 83 فلمیں بنائی گئیں، جن میں 21 فلمیں پنجابی زبان میں اور 62 فلمیں اردو زبان میں تھیں۔ ان 83 فلموں میں سے پنجابی زبان کی 2 اور اردو زبان کی 13 فلمیں ایسی تھیں جو قیام پاکستان کے بعد مکمل ہوئیں اور بمبئی یا لاہور میں نمائش پذیر ہوئیں۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی لاہور کے بیشتر فلم ساز، ہدایت کار، اداکار اور تکنیک کار بمبئی چلے گئے۔ ان میں اے آر کاردار بھی شامل تھے، جنہیں بلا شبہ لاہور کی فلمی صنعت کا اولین معمار کہا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان بننے کے بعد بھارتی فلمی صنعت کے کئی فلم ساز، ہدایت کار، اداکار اور تکنیک کار لاہور آ گئے، جہاں انہوں نے ایک نئے ماحول میں ایک نئی فلمی صنعت کی بنیاد رکھی۔ ان فلم سازوں اور ہدایت کاروں میں نذیر، داؤد چاند، ظہور راجہ، شوکت حسین رضوی، WZ احمد، سبطین فاضلی، منشی دل، لقمان اور عطا اللہ شاہ ہاشمی شامل تھے۔ فلمی صنعت کے جو ستارے لاہور آئے ان میں مادام نور جہاں، سورن لتا، شمیم بانو، خورشید، راگنی، چارلی، ہمالیہ والا، ایم اسماعیل، شاہ نواز، اجمل، غلام محمد، سنتوش کمار اور ناصر خان کے نام سر فہرست تھے۔ موسیقاروں میں غلام حیدر، فیروز نظامی، رشید اترے اور خورشید انور شامل تھے، جبکہ کہانی نگاروں میں اور مکالمہ نویسوں میں سعادت حسن منٹو، نذیر اجمیری، تنویر نقوی، عرش لکھنوی اور ناظم پانی پتی کے نام سر فہرست تھے۔ بھارت سے آنے والے اہم تکنیک کاروں میں بھائیا جی، اے حمید، پیارے خان، مرتضی جیلانی، AZ بیگ اور جی من دودی شامل تھے۔ کچھ ذہین لوگ پہلے سے پاکستان میں موجود تھے، جن میں حکیم احمد شجاع، امتیاز علی تاج، قطر شفائی، بابا عالم سیاہ پوش، شاطر غزنوی، دیوان سرداری لال، آشا پوسلے اور بی بی اختری کے نام سر فہرست تھے۔ اب پاکستان میں فلمی صنعت کی کامیابی یا ناکامی کا بار انہی کے کاندھوں پر تھا۔ پاکستان کی ابتدائی دہائی کو اگر انور کمال پاشا کی دہائی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے ایسی کئی فلمیں بنائیں جنہوں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ اس دہائی کے دیگر اہم ہدایت کاروں میں لقمان، نذیر، شوکت حسین رضوی، مسعود پرویز، منشی دل، MJ رانا، سیف الدین سیف، WZ احمد، جعفر ملک، اشفاق ملک کے نام شامل تھے۔ ان ہدایت کاروں نے جو فلمیں پیش کی ان میں شاہدہ، آدمی، لارے، جان بہار، انتظار، کوئل، عشق لیلا، یکے والی، کرتار سنگھ، وعدہ، مکڑا، 7 لاکھ، باغی اور سلمہ کے نام سر فہرست تھے۔ کامیابیوں کا یہ سفر اگلی 2 دہائیوں تک جاری رہا۔ اس دوران جو ہدایت کار اور فلم ساز سامنے آئے اور انہوں نے بہت نمایاں کام انجام دیا، ان میں خلیل قیصر، ریاض شاہد، رضا میر، شریف نیر، حسن طارق، سلیمان، پرویز ملک، لئیق اختر، احتشام، SM یوسف، قدیر غوری، خورشید انور، جمیل اختر، ہمایوں مرزا، اقبال شہزاد، نجم نقوی، شباب کرانوی، خان عطا الرحمان، رضا میر، رحمان، قمر زیدی، رنگیلا، فرید احمد، نظر الاسلام، شمیم آرا اور سنگیتا کے نام سر فہرست ہیں۔ 1965 کے بعد سے سینما گھروں میں بھارتی فلم کی نمائش بند ہو گئی۔ 1973 میں لاہور میں بھارتی ٹی وی چینل دوردرشن کی نشریات دکھائی دینے لگیں۔ ان نشریات میں بھارت کی مقبول فلمیں بھی نمائش کے لیے پیش کی جانے لگیں، مگر یہ نشریات لاہور تک محدود تھیں۔ 1976 کے لگ بھگ پاکستان میں VCR کی آمد ہوئی تو ہر چھوٹے بڑے شہر میں VCR
اور بھارتی فلموں کی کیسٹ کرائے پر ملنے لگے۔ بڑے شہروں میں کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں منی سینما بنا لیے جن میں بھارتی فلموں کی نمائش شروع ہوئی۔ بھارتی فلموں کے ترسے ہوئے پاکستانی فلم بینوں نے ان منی سینما گھروں کا پرجوش خیر مقدم کیا اور یہ عمل پاکستانی فلمی صنعت کے زوال کا ایک اہم سبب بن گیا۔ 1977 میں پاکستان کو جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب فلموں کے موضوعات بھی بدلنے لگے۔ مولا جٹ کی کامیابی نے فلموں کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا۔ فلموں خصوصاً پنجابی فلموں میں تشدد کی بھرمار ہوئی۔ اس صنعت میں آہستہ آہستہ بہت سے ایسے لوگ آ گئے جن کا مقصد محض کاروبار تھا۔ وہ نہ تو فلم کے میڈیم کی اہمیت سے واقف تھے اور نہ فلمی تکنیک سے۔ آہستہ آہستہ فلمی صنعت ایک عجیب و غریب راستے پر گامزن ہو گئی۔ اس زمانے میں جو فلمیں نمائش پذیر ہوئیں ان کے ناموں سے ہی ان کے موضوعات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ شریف ضدی، خونتے قانون، تخت یا تختہ، بدماشی بند، قانون شکن، چالان، وحشی ڈاکو، بلیک وارنٹ، بگڑی نسلیں، جڑدہ کھڑاک، شاگرد مولد جڑدہ، جڑ گجر تے نت، قسم خون دی، جان کے دشمن، ضدی جڑ نام ہے۔ تو ایسے ہی عنوانات تھے جو فلم سازوں کی بدذوقی کا آئینہ دار تھے۔ 1980 میں کی دہائی میں ایک مظہر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پنجابی فلموں کی بنسبت اردو فلموں کی تعداد گھٹنے لگی۔ گو کہ اس زمانے میں بھی اردو میں چند بہت اچھی اور اوریجنل فلمیں بنائی گئیں لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ زیادہ تر فلمیں بھارت کی کامیاب فلموں کے عنوان کے تحت ہی بن رہی تھیں اور اگر ایک فلم کامیاب ہو جاتی تھی تو پھر اس کا بھونڈا سیکول یا اسی طرز کی فلمیں بنانے کی دوڑ شروع ہو جاتی تھی۔ لگتا تھا فلموں کے ناموں کا کال پڑا ہوا ہے۔ یہ جو انڈیا سے جن فلموں کے نام لیے گئے، پرکھ، مقدر کا سکندر، پرورش، دیوار، آوارہ، میرے حضور، چلتے چلتے، کھٹا میٹھا، جانے من، خوشبو، موسم، مہندی لگی میرے ہاتھ، عشق عشق، چوری چوری۔ فلم سازوں نے بھارتی فلموں کے نام ہی نہیں چرائے بلکہ ان میں سے تو کچھ فلمیں ایسی تھیں جن کے نام ہی نہیں، کہانیاں بھی بھارتی فلموں سے متاثر تھیں۔ ماضی میں پاکستان کی کامیاب فلموں کے ناموں کے تحت بھی فلمیں بنانے کا رجحان بڑھنے لگا۔ زندگی، تلاش، شہید، بہن بھائی، آئینہ، سسرال، میں چپ رہوں گی، ملن، آدمی، سہیلی، نذرانہ، دو راستے، ایسے ہی عنوانات تھے جو اس سے قبل ہماری فلموں میں استعمال ہو چکے تھے۔ پاکستانی سینما میں چربہ سازی کوئی نیا مظہر نہیں تھا۔ اس کا آغاز 1951 میں فلم اکیلی سے ہوا تھا جس کے خالق سید عطا اللہ شاہ ہاشمی اور ہدایت کار ایم مہرا تھے۔ یہ ہندوستانی فلم ادھار کا سرقہ تھے جس کے ہدایت کار ایس کلکرنی تھے۔ سید عطا اللہ شاہ ہاشمی کے بعد جن دوسرے فلم سازوں نے اس ہنر میں نام کمایا ان میں نذیر، شباب کیرانوی اور شیخ لطیف حسین کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ سلسلہ 1990 کی دہائی تک جاری رہا، مگر جب فلم بینوں کو وی سی آر اور کیبل پر اصل فلمیں دیکھنے کو ملیں، سنجیدہ شائقین آہستہ آہستہ فلموں سے دور ہونے لگے۔ خواتین نے بھی سینما گھروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ سینما گھر تجارتی پلازوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ایک زمانہ تھا کہ ملک کے طول و عرض میں 900 کے لگ بھگ سینما گھر تھے جن میں سے 125 کے لگ بھگ سینما گھر صرف اسی شہر میں موجود تھے۔ اب ان کی تعداد گھٹ کر 100-150 رہ گئی۔ کراچی میں پیلس، پیراڈائز، ریکس، کیپٹل، ریو، پلازا، کوہ نور، لائٹ ہاؤس، رڈس، نگینہ، تاج محل، خیام سب قصہ پارینہ بن گئے۔ اب اس دور کا جو سب سے اچھا سنیما مانا جاتا تھا پرنس سنیما، وہاں پہ بھی ایک ریزیڈینشل کمپلیکس بن رہا ہے۔ یہی صورتحال دوسرے شہروں میں بھی دیکھنے میں آئی۔ اب فلمی صنعت ایک جانب غیر تعلیم یافتہ فلم سازوں اور ہدایت کاروں اور دوسری طرف انہی جیسے فلم بینوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ 1984 میں
چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے فلمی صنعت کی اصلاح اور ترقی کے لیے راولپنڈی میں ایک اجلاس بلایا، جس میں فلمی شعبے سے تعلق رکھنے والے ممتاز فلم سازوں، ہدایت کاروں، تقسیم کاروں، مصنفین اور اداکاروں نے شرکت کی۔ صدر مملکت اور فلمی صنعت کے نمائندوں کی یہ ملاقات 9 گھنٹے تک جاری رہی۔ صدر مملکت نے اس ملاقات میں فلمی صنعت کی ترقی اور بہبود کے لیے تجاویز مانگی، جن میں سے بعض تجاویز پر صدر مملکت نے اسی وقت احکام جاری کر دیے۔ ان احکام میں سب سے اہم قومی فلم ایوارڈ کا اجرا تھا۔ صدر مملکت نے فلمی صنعت کو صنعت کا درجہ دینے کی تجویز بھی تسلیم کر لی، تاہم انہوں نے فلمی نمائندوں کو یہ باور کرانے میں بالکل تذبذب سے کام نہیں لیا کہ وہ فلموں میں تشدد، عریانیت اور غیر تہذیبی رجحانات کے سخت خلاف ہیں، اور فلمی نمائندوں کو فلم بناتے وقت اسلام اور پاکستان کی اساس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ 1970 کی دہائی میں حکومت نے بنگلہ دیش کی طرز پر پاکستان میں بھی ایک فلمی ترقیاتی ادارہ نیفڈیک قائم کیا تھا، جس کا کام ایک جانب بیرون ملک سے عمدہ فلموں کی درآمد تھا، دوسری جانب ملک میں فلمی صنعت کو استحکام بخشنا تھا۔ اس ادارے نے لاہور، اسلام آباد میں 2 سینما گھر بھی قائم کیے اور زر کثیر سے ایک فلم خاک اور خون بھی بنائی۔ یہ فلم نسیم حجازی کے اسی نام کے ناول پر مبنی تھی۔ اس ناول میں کیا کچھ تھا، اس سے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ پچھلے 50 سال سے ہندوستان میں بین ہے۔ نیفڈیک نے پاکستان میں پولینڈ، امریکہ، روس، رومانیہ، یوگوسلاویہ اور فرانس جیسے ممالک کی فلموں کے میلے منعقد کیے۔ دوسری طرف بھارت، روس، مصر، شمالی کوریا اور کئی دیگر ممالک میں پاکستانی فلموں کے دکھائے جانے کا اہتمام کیا، مگر ناقص ڈبنگ یا سب ٹائٹل کے نہ ہونے کے باعث یہ فلمیں ان ملکوں میں اپنا تاثر چھوڑنے میں ناکام رہیں۔ اس ادارے نے قومی فلم ایوارڈز کا سلسلہ بھی شروع کیا، مگر بحیثیت مجموعی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا۔ 26 نومبر 1992 کو وفاقی وزیر ثقافت شیخ رشید احمد نے نگار ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیفڈیک کو ختم کرنے کا عندیہ دیا، اور مئی 2001 میں صدر پاکستان پرویز مشرف نے اس ادارے کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں مقامی فلم سازوں نے دیگر ممالک کے فلم سازوں کے ساتھ مشترکہ فلمیں بنانی شروع کی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک کے فنکاروں نے بھی پاکستانی فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ 90 کی دہائی میں سیٹلائٹ کا چلن عام ہو گیا۔ اب بھارتی فلمیں ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئیں۔ پاکستانی فلمی صنعت بھارتی فلمی صنعت کی الغار سے شکست خوردہ نظر آنے لگی اور بالی ووڈ کی فلموں کا بول بالا ہونے لگا۔ اس کے باوجود نظر الاسلام، جاوید فاضل، شمیم آرا، سنگیتا، سید نور، جاوید شیخ اور حسن عسکری کا دم غنیمت تھا، جنہوں نے اردو فلمی صنعت کو کسی حد تک سنبھالے رکھا۔ 21ویں صدی آئی تو اپنے ساتھ نئے تقاضے لے کر آئی، مگر ہمارے فلم ساز اور ہدایت کار ان تقاضوں کو سمجھنے سے محروم رہے، جس کے باعث پاکستان کی فلمی صنعت دم توڑنے لگی۔ 2007 میں شعیب منصور نے 9/11 کے پس منظر میں ایک فلم خدا کے لیے بنائی۔ یہ فلم تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی اور فلم بینوں کی ایک بڑی تعداد نے اسے پسند کیا۔ شعیب منصور کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے رہا تھا۔ یہ پردہ سیمی کے لیے ان کی پہلی کاوش تھی۔ 2008 میں جاوید جبار کی صاحبزادی مہرین جبار نے ایک فلم رام چند پاکستانی کے نام سے پیش کی۔ پھر فلم بینوں نے اس فلم کو بھی بہت پسند کیا۔ پھر 2011 کا سال آیا جب شعیب منصور کی ایک اور فلم بول منظر عام پر آئی۔ اس فلم نے بھی پاکستان اور بیرون پاکستان کامیابی کے نئے جھنڈے گاڑے۔ کم و بیش اسی زمانے میں پاکستان میں نئی طرز کے سینما اسکرینز کا آغاز ہوا اور فلم بین اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ان اسکرینز کا رخ کرنے لگے۔ ان فلموں کی کامیابی نے نئے فلم سازوں کو حوصلہ دیا، فلمی صنعت میں نیا خون آیا اور انہوں نے اپنے طور پر پاکستانی فلم کو دوبارہ زندگی دینے کی کوشش کی۔ 2011 سے 2019 کے دوران بے شمار تجربات ہوئے، کئی بری فلمیں دیکھنے کو ملیں
تو چند بہترین اور کامیاب فلموں نے پاکستانی سینما کو سہارا دیا۔ بول کی زبردست پذیرائی کے بعد 2013 میں نمائش پذیر ہونے والی فلمیں زندہ بھاگ اور وار ایسی فلمیں تھیں جنہوں نے فلمی صنعت کی بحالی اور احیاء میں اہم کردار ادا کیا۔ ان فلموں کی بدولت فلمی صنعت کے روٹھے ہوئے شائقین سینما گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ 2014 میں نامعلوم افراد کی زبردست کامیابی نے ہدایت کار نبیل قریشی کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی برس فلم ساز زیبا بختیار اور ہدایت کار جامی کی فلم آپریشن 021 اور فلم ساز اور ہدایت کار عافیہ نیتھانل کی فلم دختر بھی نمائش پذیر ہوئیں۔ یہ فلمیں بھی فلم بینوں کی توقعات پر پوری اتریں۔ دختر کو ٹورنٹو فلم فیسٹیول میں بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور یہ آسکر ایوارڈ کے لیے کسی غیر ملکی فلم کے شعبے میں نامزد ہوئیں۔ 2016 میں فلم ساز فضا علی مرزا اور ہدایت کار نبیل قریشی کی ایکٹر ان لا سال کی نمایاں فلم قرار پائی۔ اسی برس ہومن جہاں اور دوبارہ پھر سے جیسی فلمیں بھی نمائش پذیر ہوئیں جن کے منفرد موضوعات فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 2017 میں پنجاب نہیں جاؤں گی، نامعلوم افراد 2، یلغار اور مہر النساء وی لو یو نے پردہ اسکرین کو جگمگا دیا۔ اسی برس چلے تھے ساتھ اور ورنہ بھی نمائش پذیر ہوئی، تاہم یہ سال پنجاب نہیں جاؤں گی کے نام رہا۔ 2018 میں جوانی پھر نہیں آئی 2، پرواز ہے جنون اور تیفا ان ٹربل جیسی فلموں نے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اسی سال نبیل قریشی کی لوڈ ویڈنگ اور عدنان سرور کی موٹر سائیکل گرل بھی خاصی کامیاب رہیں، مگر اس سال کی سب سے اہم فلم عاصم عباسی کی کیک ثابت ہوئی، جس نے پاکستانی سینما کا ایک بالکل مختلف چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 2019 میں کامیابیوں کا تناسب قدرے کم رہا، تاہم اس برس بھی چند منفرد تجربات ہوئے اور پرے ہٹ لو، باجی اور سپر سٹار جیسی فلمیں کامیاب ہوئیں۔ تاہم اس برس کی سب سے منفرد فلم کمال خان کی لال کبوتر تھی۔ اس فلم میں نیشا پاشا، راشد فاروقی اور احمد علی اکبر کی اداکاری نے فلم بینوں کے دل جیت لیے۔ اسی برس کتاکشا اور تیور جیسی تجرباتی فلمیں بھی نمائش پذیر ہوئیں جن کی پذیرائی نے فلم سازوں کو بڑا حوصلہ دیا۔ 2020 کا سال دنیا بھر کی طرح پاکستانی سینما کے لیے ایک بدترین سال ثابت ہوا۔ اس سال کئی فلمیں نمائش کے لیے تیار تھیں، مگر کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے صرف 3 فلمیں عشق مجاز، ریکارڈ اور کون ہے نمائش پذیر ہو سکیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی فلمی صنعت جو اس حد تک زوال پذیر ہو چکی تھی کہ 2012 میں کوئی اردو فلم نمائش پذیر ہی نہیں ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی ہے اور فلم بین اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوبارہ سینما گھروں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ تجاویز بھی پیش کی تھیں، اگر آپ کہیں تو پیش کر دوں۔ اچھا، پاکستان کی فلمی صنعت، یہ کچھ تجاویز ہیں جو عام طور پر ہوتا ہے جس طرح مقالے کے اینڈ میں، کہ پاکستان کی فلمی صنعت پر بااثر کاروباری افراد کا غلبہ ہے جنہوں نے فلم سازی، فلموں کی درآمد اور برآمد، تقسیم کاری اور نمائش پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ ایسے میں وہ فلم ساز جو کم سرمایہ سے اچھی فلمیں بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کاروباری افراد کے متوازی نیٹ ورک قائم کرے جو ان فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کی فلموں کی نمائش میں مدد دے۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک ایران میں فارابی سینما فاؤنڈیشن اس نوعیت کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ ان فلموں کی نمائش کے لیے بیرونی منڈیاں بھی تلاش کرے اور جن ممالک کی فلمیں پاکستان میں نمائش پذیر ہو رہی ہیں ان سے ایسے معاہدے کرے کہ وہ اپنے ممالک میں پاکستانی فلموں کی پذیرائی کریں۔ 1969 میں شائع ہونے والی کتاب جو پاکستانی سینما پر پہلی انگریزی کتاب تھی، دی سینما ان پاکستان، اس کے مصنف عالم کبیر نے، یہ فلم ڈھاکہ سے چھپی تھی، دلچسپ بات یہ
اس لیے جو پاکستان کے لوگ اس کتاب سے زیادہ واقف نہیں ہیں. اور 1969 میں یہ پہلی دفعہ چھپی تھی. اس وقت فلم انڈسٹری کو بھی 20-22 سال ہوئے تھے, سینما ان پاکستان. پھر بعد میں اسی عالمگیر کبیر نے ایک کتاب سینما ان بنگلہ دیش بھی لکھی. اس کے مصنف عالم کبیر نے اس کتاب میں پاکستان میں فلمیں کام کرنے والے افراد کے لیے ایک فلم اکیڈمی کے قیام کی اطلاع دی جو ڈھاکہ میں قائم کی گئی تھی, اور اس کا نام پاکستان فلم انسٹیٹیوٹ تھا. اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کچھ فلمی ہدایت کاروں, تکنیک کاروں, اداکاروں اور فلمی صحافیوں کی خدمات حاصل کی گئیں جو یہاں فلم کے مختلف شعبوں کے بارے میں لیکچر دیتے تھے. یہ اکیڈمی سرکاری سرپرستی نہ ہونے کے باعث بہت جلد دم توڑ گئی. اس کے بعد اسی نوع کے ایک اور ادارے ڈھاکہ فلم انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا جو برٹش فلم انسٹیٹیوٹ کے طرز پر قائم کی گئی تھی. اسی زمانے میں ڈھاکہ, چاٹگام اور پاکستان میں سنے کلبس کی بنیاد رکھی گئی جہاں فلمی شائقین جمع ہو کر بیرون ملک میں تیار ہونے والی اعلیٰ فلمیں دیکھتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. مگر بہت جلد حکومت پاکستان نے ان تمام سنے کلبس پر پابندی لگا دی. حکومت کا موقف یہ تھا کہ ان سنے کلبس میں جو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں انہیں سینسر کے لیے پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان پر کوئی ٹکٹ لگایا گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان کی سرپرستی میں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں فلمی اکیڈمیاں قائم کی جائیں, یا پھر جن تعلیمی اداروں میں فلم کے شعبے قائم ہیں انہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے امداد دی جائے تاکہ فلمی صنعت کو اچھے فنکار میسر آ سکیں. حکومت کو سرکاری سطح پر نیفڈیک اور اسٹیٹ فلم اتھارٹی کی طرز پر ایک قومی ادارہ تشکیل دینا چاہیے جس میں فلموں کے سینسر کا مرکزی نظام موجود ہو. اس وقت ہر صوبے کا الگ سینسر بورڈ ہے جس کے باعث فلم سازوں کو بے حد دقت کا سامنا ہے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات ایک فلم کسی ایک صوبے میں نمائش کے لیے موزوں قرار دے دی جاتی ہے اور دوسرے صوبے میں اسے نمائش سے روک دیا جاتا ہے. ایک مرکزی فلم سینسر بورڈ جس میں تمام صوبوں اور فلمی صنعت کے نمائندے شامل ہوں کے قیام سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. فلم سازوں کی سہولت کے لیے مرکزی فلم سینسر بورڈ لاہور یا اسلام آباد میں قائم کیا جا سکتا ہے. یہ ادارہ فلموں کے لیے خام مواد کی درآمد کا ذمہ دار ہو, ملک میں بیرون ملک کی فلموں کے میلے منعقد کروائے اور بین الاقوامی فلمی میلوں میں پاکستانی فلموں کی نمائش کا بندوبست کرے. بیرون ملک سفارت خانوں کے توسط سے ان ممالک میں پاکستانی فلموں کے میلے منعقد کیے جائیں. پاکستانی فلموں کی برآمدات کے لیے ایک ایسی پالیسی تشکیل دی جائے جس سے ان فلموں کو فروغ ملے اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ان فلموں سے لطف اندوز ہو سکیں. پاکستان کی سینما انڈسٹری کی بقا کے لیے بھارت اور دیگر ممالک کی فلموں کی درآمد کی اجازت دی جائے, تاہم ایک ایسا بارٹر نظام تشکیل دیا جائے کہ جس ملک سے جتنی فلمیں درآمد کی جائیں ان ممالک میں اتنی ہی پاکستانی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جائیں. انگریزی اور قومی زبانوں میں فلمی جرائد شائع کیے جائیں. متوازی سینما کی حوصلہ افزائی کی جائے. بچوں کے لیے بنائی گئی فلموں کے تفریحی ٹیکس میں رعایت دی جائے اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں فلم اسٹوڈیوز اور نئی طرز کے سینما گھر تعمیر کیے جائیں. اس ادارے کے تحت قومی فلم ایوارڈز کے سلسلے کو بھی بحال کیا جانا ضروری ہے. یہ ایوارڈز 1983 سے 2002 تک دیے جاتے رہے. ان ایوارڈز کی بدولت فلموں کے معیار میں اضافہ دیکھنے میں آتا تھا. پاکستان کے نجی اداروں کے تحت دیے جانے والے نگار پبلک فلم ایوارڈز کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے اور اس وقت صرف لکس اسٹائل ایوارڈز کا سلسلہ جاری ہے. اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ہدایت کارہ شرمین عبید چنائے نے اپنی دستاویزی فلموں پر 2 مرتبہ آسکر ایوارڈ حاصل کیا ہے. پاکستان کے ایک اور فرزند ظفر علی بھی اس ایوارڈ کے مستحق قرار دیے جا چکے ہیں. حکومت کو لاہور, کراچی یا اسلام آباد میں ایک ایسا ادارہ بھی قائم کرنا چاہیے جہاں پاکستانی فلموں کی تاریخ پر کام کیا جا سکے. بدقسمتی سے پاکستان میں بننے والی نصف سے زیادہ فلمیں ضائع ہو چکی ہیں. اب صرف ان کے پوسٹرز, بکلیٹس اور تصویریں بعض افراد کے نجی خزانے میں محفوظ ہیں.
اس تمام تاریخی مواد کو سرکاری سطح پر یکجا کیا جانا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس لوازمے کی مدد سے پاکستان کی مستند فلمی تاریخ پر کام کیا جا سکے اور پاکستان کے نامور ہدایت کاروں، موسیقاروں، نغمہ نگاروں، اداکاروں اور دیگر فنکاروں کے بارے میں کتابیں تحریر کی جا سکیں۔ ہم نے قیام پاکستان کے وقت سے لے کر موجودہ وقت تک کی اردو فلمی صنعت کے 70 برسوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ ان تمام نشیب و فراز کو جاننے کے بعد کہ جن سے ہماری فلمی صنعت ان 7 اشروں میں گزری ہے، ایک بات تو بہت وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ہماری فلمی صنعت خاصی سخت جان ہے۔ ہر قسم کی سختیاں اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح اس نے اپنا وجود برقرار رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ حسب روایت یادگاری شیلڈ ڈاکٹر عقیل عباس جعفری کو پیش کرنی ہے۔ میں اس کے لیے درخواست گزار ہوں کہ ڈاکٹر مختار حیات صاحب یہاں پہ تشریف لائیں اور الطاف احمد صاحب۔ سامنے